قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات. تمام معزز خواتین و حضرات اور عزاداران حسین، آج یہ چھٹی محرم کی مجلس ہے. اپنے سلسلے سے اب تک 5 مجلسیں ہو چکی ہیں. آپ حضرات نے یہ مجلسیں سماعت فرمائیں اس موضوع پر کہ تحریک حسینی کے اہم پہلو کیا، خاص رخ ہیں، ایسپیکٹس ہیں امام حسین علیہ السلام کے موومنٹ کے. آپ ایک اتنی بڑی کرانتی لائے دنیا میں، تو اس بڑی کرانتی کا یعنی اسلام جو تقریباً مردہ ہو چکا تھا اس کو زندہ کر دیا آپ نے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس طرح زندہ کر دیا کہ نہ آپ کے پاس کوئی واقعی قاعدے کا تعداد کے حساب سے، قوت کے حساب سے لشکر ہے، نہ ویسے حالات ہیں، نہ ویسی سچویشن ہے. اور دوسری طرف حالات کیا ہیں یزید کی یہاں، کتنی بڑی حکومت ہے. اب یہ لشکر تو جو کوفے سے آیا ہے یہ تو ٹھیک ہے، کوئی کوفے میں لڑنے والا ایسا نہیں بچا کہ جو سختی کے ساتھ بھیج نہ دیا گیا ہو. وہ یا امام حسین کے لشکر میں نصرت کر رہا ہوگا یا یزید کے لشکر میں ہوگا. اور پھر خالی یہی نہیں، گورنمنٹ چاہے تو بصرے سے فوج آ سکتی ہے، سیریا سے آ سکتی ہے، حجاز سے آ سکتی ہے، ان کے پاس کمی نہیں ہے. ایسے موقع پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہمت تو یوں ہی ہماری طرح کے آدمی ہوں تو ہمت شکستہ ہو جائے کہ بھائی ہم کیا کریں گے، وہ کیسے کریں گے. مگر امام عالی مقام نے اس شان سے اس جنگ کو جیتا اور جہاد کیا جس کی مثال نہیں ملتی. تو قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے سبیل دکھا دی، راستہ دکھا دیا. راستہ دکھایا نہیں، ہدایت کر دی. انا ہدیناہ السبیل. اپنے آپ تھوڑی دکھ گئی کہ رات میں خواب میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا، ہمیں معلوم ہو گیا صحیح راستہ کیا ہے. یہ سبیل ہی کا دکھانا ہے جو قرآن نازل ہوا ہے. یہ ہدایت ہی کا دکھانا ہے جو آخری رسول آئے ہیں، انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، لوگوں کو سمجھایا ہے، ان کو تیار کیا ہے، ان میں ڈسپلن پیدا کی ہے. یہ اس کا کارنامہ ہے ان کا. پھر وہ یہی نہیں کہ جاتے وقت ہم لوگوں کو یتیم یسیر چھوڑ کے چلے گئے جاؤ، بلکہ جاتے وقت کہہ گئے کہ دیکھو 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں. ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. پکڑے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن ہر وقت ہاتھ میں دابے رہیں، ہے نا، یہ نہیں پکڑے رہنا. یہ کہ معصومین کے کو یہ کہ بھئی ہم اس معصوم سے جو ہمارا رابطہ ہے وہ اس پر نہیں ختم ہو جائے گا کہ تاریخ ولادت آئی تو محفل ہو گئی، نذر کروا دی،
نہیں، جو بات انہوں نے کہی ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو حکم انہوں نے دیا ہے اسے پورا کرنا ہے، یہ ہدایت ہے سبیل کی۔ اگر ہم نے وہی کا کیا جو رسول آل رسول و قرآن نے کہا ہے تو پھر ہم شکر گزار ہیں اللہ کے، ہم شاکر بندے ہیں۔ اور اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم لاکھ اپنا نام کچھ لکھ لیں، کچھ اس کے ساتھ آگے پیچھے لگا لیں، مگر انکار کرنے والوں میں ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ آپ کی توجہ اس بات پر رہنی چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے باتیں بہت سی گزارش کی ہیں، اور پھر اب اس کو منزل تک لاتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے اور ہمیں مطلب یہ توجہ دیجئے گا کہ امام حسین کی جو تحریک تھی، اچھا کبھی بھی ہم لوگ، میرے بچے خاص طور سے، وہ جوان جو ینگسٹرز ہیں، وہ کربلا کو خالی عاشورے سے نہیں سمجھیں کہ عاشورے کے دن جو ہوا وہ کربلا ہے۔ کربلا تو امام حسین کی امامت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام جب اب اکیلے امام موجود ہیں جن کی ذمہ داری ہے، تو ایسی صورتحال میں امام عالی مقام نے جو کچھ کیا پوری، یعنی وہ خالی بیٹھے نہیں رہے، وہ ظالم حکومت کو سمجھاتے بھی رہے، اس سے سختی بھی کرتے رہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کوئی ہے ہی نہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ بھئی آج کل جو ہوتا رہتا ہے ساری دنیا میں کہ جو ہمارا مخالف ہے، جو حکومت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اسے دبا دیں، تو اس وقت بھی یہی سب ہوتا تھا، انہیں کوئی خوف خدا نہیں ہے، دبانا چاہتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب ایک گورنر سامنے خفا ہو جائے تو 40 حافظان قرآن کو قتل کروا دے، ذرا سی بات پر۔ حجاج ابن یوسف ثقفی، خیر بعد میں گورنر ہوا ہے مگر ہے بنی امیہ ہی کا گورنر ہے، وہ اتنا ظالم تھا، امیجن نہیں کر سکتے ہم لوگ، اتنا ظالم تھا حجاج ابن یوسف کہ وہ ایک کسی آدمی نے کھانا ہو رہا تھا، اس نے کہہ دیا اللہ اکبر۔ ارے مجمع میں کوئی آدمی اللہ اکبر کہہ دے تو کہا کہ تم نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا اللہ کا خیال آ گیا تھا، اللہ اکبر کہا۔ کہا اچھا، اس کا دل بہت بڑا ہے، کہہ رہا ہے حجاج دل بہت بڑا ہے، ذرا چیر کے دیکھو سینہ، دیکھیں دل۔ اس کو سینہ چیک چاک کر دیا گیا، اس کا دل نکال لیا گیا، تو دل ہل رہا ہے ابھی تازہ، تو اس کو اس سے نیزہ یا جو چیز ہو چبھ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ آدمی یعنی ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے گورنر، اور اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ اس طرح کا جو ماحول بنی امیہ نے بنا دیا تھا اس سے لڑنے کے لیے۔ اب یہ تو بہت آسان ہوتا اگر امام حسین چاروں طرف سے آدمی جمع کرتے اور اکٹھا کرتے اور سب لوگ آتے اور چلو لڑو، لڑا جائے، اور پھر کسی سے کہتے تمہیں گورنر بنا دوں گا، اور کسی سے کہتے کہ تمہیں قاضی بناؤں گا، ہزاروں باتیں ہو سکتی تھیں۔ مگر امام عالی مقام نے وہی جو اسلام کی اسپرٹ تھی، پہلی بات جو سب سے بڑی اسپرٹ ہوتی ہے کہ تشدد، طاقت نہ لگائی جائے، وائلنس نہ کیا جائے، یعنی اسلام نان وائلنس کا حامی ہے، وائلنس نہیں، عدم تشدد اس کی پالیسی ہے۔ مگر اب اس کی دوسری پرابلم یہ ہے کہ وہ جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ جناب عیسیٰ کی تعلیم تھی، اگرچہ یہ تھی نہیں کہ کوئی تمہیں ایک تماچا مارے تو دوسرا گال اس کے سامنے کر دو کہ لو اس پر بھی مار لو، اس سے نظام چل سکتا ہے؟ کوئی جار پہ یوں ہی گنڈا گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب تو اور بھی ہے نکل آئے، اور اگر اس طرح کا نظام چلے تو جتنے مومنین اور مومنات یہاں آئے ہیں واپسی میں حصہ نہ لے جا سکیں گے، سب باہر کھڑے ہو جائیں کہ چھیننے کے لیے کہ ان لوگوں کا حصہ چھینے لیتے ہیں، ختم۔ اب انہوں نے مان لیجیے ایک دھکا دیا، ہم کہتے ہیں ایک دھکا اور دے دو۔
مہاتما گاندھی جو بہت متاثر ہوئے امام حسین سے، اور انہوں نے جو ڈانڈی کی یاترا کی تھی، نمک والا معاملہ تھا ان کا، اب پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، کتابوں میں ہے ڈانڈی مارچ، اس میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو گن کے 72 لیا تھا۔ امام حسین کی عظمت اور عزم کو دیکھتے ہوئے گاندھی جی نے 72 آدمی دیے تھے کہ جیسے انہوں نے، یعنی اس گنتی میں بھی کوئی فضیلت ہے اور برکت ہے، میں اسی کے ساتھ جاؤں گا، یہ انہوں نے لیا تھا۔ مارٹن لوتھر کنگ کے لیے ملتا ہے کہ وہ آدمی قید خانے میں تھا، تو وہ قیدی تھا اور سیاسی قیدی تھا، سیاہ فام لوگوں کا، کالوں کا، نیگروز کا لیڈر تھا، بعد میں اس کی بڑی پوزیشن ہوئی امریکہ میں۔ تو اس نے خود اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ بالکل ایسی اس کی صورت ہو گئی تھی کہ اتنا عاجز ہو گیا تھا، مطلب اصل میں جب یہ لوگ امریکنز وغیرہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک خالی نہیں کرتے، مثلا ہاتھ سے پانی نہیں پیو، جیسے کتا پانی پیتا ہے ایسے پیو، روٹی یوں نہیں ہاتھ سے لے کے نہیں توڑو، دانت سے توڑو، یعنی اس کو ذلیل کرنے کی ساری صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ اس کو ذلت ہو۔ تو مارٹن لوتھر کنگ نے لکھا ہے کہ میں اتنا عاجز ہو گیا تھا کہ میں نے سوچا میں معافی مانگ لوں، دوسرے دن کل آوے تو میں معافی مانگ لوں، مگر رات میں اچانک مجھے امام حسین کا خیال آیا، تو میں نے کہا کہ یہ میری مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے، جو مصیبت میں تو اکیلا ہی ہوں، جتنی مصیبت مجھے ہو رہی ہے اب مجھ کو ہو رہی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ فیملی ہے، نہ دوست ہیں جو پریشان ہوں، نہ اچھا چلو جس ذلت دیں لیکن بھوکا نہیں ہوں، پانی مل رہا ہے، تو میں نے جب امام حسین ایسا کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں وہ کہ میں نے اسی چیز نے مجھے طاقت بخش دی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ تو گاندھی جی نے اپنے لکھا ہے بایوگرافی میں کہ اگر ہمارے یہاں انٹرمیڈیٹ کے کورس میں بھی تھی، وہ ان کا مضمون انگریزی میں تھا، اگر تشدد میں یعنی وائلنس میں اور بزدلی میں سوال پیدا ہو جائے کہ میں وائلنس کا انتخاب کروں، طاقت کا استعمال کروں، تشدد کروں، یا بزدلوں کی طرح بیٹھ جاؤں، تو پھر میں تشدد کو ترجیح دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی فلسفہ ہے جہاد میں قتال کا۔ کل میں نے ایک مختصر مجلس میں ایک جگہ پر پڑھا بھی تھا، تھوڑی دیر اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کی خدمت میں آگے جاتا ہوں۔ جیسے ایک لفظ جہاد بہت بدنام ہوا ہے، جہاد آج کل یہ جہادی ہے، ارے ہر مسلمان کو جہادی ہونا چاہیے۔ جہادی کیا ہے؟ جہاد کے معنی ہوتے ہیں انتہائی کوشش کرنا اچھائی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت اللہ کی خوشنودی کے لیے جب اپنی فیملی یا اپنے خاندان کے لیے اپنے کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، گھر میں کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ اس کو جہاد مانتا ہے کہ جہاد کر رہی ہے۔ یہ تو نہیں ہے مطلب خالی کہ جب تک تلوار نہ نکال لی جائے جہاد ہوگا ہی نہیں۔ کوئی آدمی بیماری کا علاج ڈھونڈ رہا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے تو وہ جہاد کر رہا ہے۔ آپ سڑکیں بنا رہے ہیں قاعدے سے تو جہاد کر رہے ہیں، کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا رہے ہیں تو جہاد کر رہے ہیں، کسی آدمی کو جو جل رہا ہو، کود رہا ہو، اس کے لیے لا کے گدے اپنی دکان سے بچھائیں تو یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے۔ جہاد کی ایک قسم ہوتی ہے قتال، جس میں آرمڈ کانفلکٹ ہوتی ہے۔ اب پرانے زمانے میں تو میں نے آپ سے عرض کیا ہتھیار ہوتے تھے، تلوار ہے، تیر ہے، خنجر ہے، نیزے ہیں، آمنے سامنے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو قتال میں کیا ہوتا تھا؟ ایک جس کا وار چل جائے گا وہ قاتل، قتل کرنے والا، اور جس کو مار دے گا وہ مقتول۔ جتنی جنگیں ہوتی تھیں، وہ پانی پت میں ہو رہی ہو، کہیں ہو رہی، وہ قتال کہلائے گا۔ یہ آرمڈ کانفلکٹ جو ہے اس کو قتال کہتے ہیں۔ اچھا وہ کل بھی کہی تھی بات وہاں
تو اب یہیں یہ بھی کہوں، بہت سی چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ حالات کے پیش نظر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہے، حدیث ہے، حدیث شریف دیکھیے، اپنے بچوں کو تیر کمان چلانا سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ۔ آپ لوگ سکھاتے ہیں یا آپ کے والدین نے آپ کو سکھائی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہے بہت سی باتیں سنت اور حدیث میں اس کانٹیکس میں ہوتی ہیں جہاں زمانہ، حالات اس کے پیش نظر کہی جاتی ہیں، اس کی اسپرٹ برقرار رہتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اور بہت اہم بات کہی، ارشاد فرمایا بلکہ امام کی تو ہر بات ہی اہم ہوتی ہے، اب اس پر بھی کوئی صاحب آپ لوگ عمل نہیں کرتے اور نہ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا اللہ اس مومن کو دوست رکھتا ہے جس کے پاس گھوڑا ہو۔ کتنے لوگوں کے پاس گھوڑا ہے بتائیں؟ ہاتھی اٹھا دیں کہ ہمارے پاس ایک گھوڑا ہے۔ ارے وہ ان کو چھوڑ دیجئے جن کے گاؤں دیہات میں ذوالجناح بنانے کے لیے گھوڑا پالے ہوئے ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی پالے ہوئے ہیں صرف ذوالجناح بنائیں گے اس لیے۔ تو جن کے پاس گھوڑا ہو، اب آج تو کسی کے پاس نہیں۔ گھوڑے سے فائدہ کیا تھا اس زمانے میں؟ آدمی بیٹھ کے جلدی سے کہیں جا سکتا ہے، دوسری بات یہ کہ کسی کو بٹھا بھی سکتا ہے۔ نماز پڑھنے جا رہا ہے، 3 کلومیٹر پر مسجد ہے، دیکھا ایک مومن جا رہا ہے، کہا بیٹھو تم بھی بیٹھو، ان کو لے گیا، نماز پڑھوائی، لے آیا۔ اور اگر پیدل جا رہا ہے تو دوسرے کے کام کا کیسے ہے؟ خود ہی نہیں پہنچ پا رہا، کیا کر لے گا؟ یہ ہوگا نا۔ تو کہنا ہے کہ وہ آپ نے یہ فرمایا، تو بھائی میں آج اس کا انٹرپریٹیشن یہ کروں گا کہ اللہ اس مومن کو دوست رکھتا ہے جس کے پاس حلال رزق سے موٹر سائیکل ہو، کار ہو، اسکوٹی ہو، کہ یہ اپنے بھی کام آئے گا اور کسی مظلوم بھائی کے بھی کام آئے گا۔ کوئی پڑوسی ہندو ہو، مسلمان ہو، بیمار پڑ جائے گا تو اپنی گاڑی میں بٹھلا کے اپنے پڑوسی کو ہاسپٹل بھی لے کے چلا جائے گا۔ ہر چیز کا انٹرپریٹیشن اس کی تشریح حالات کے پیش نظر ہوتی ہے۔ ہر چیز کو یوں نہیں سمجھتی۔ معصوم کی زندگی میں یہی ایسی ہی ہوتی ہے، معصوم کی زندگی۔ تو امام عالی مقام نے جو ہمیں تصور دیا کہ دیکھیں 2 باتیں ہیں، تشدد نہیں، عدم تشدد۔ اس کی میں نے مثالیں آپ کو دے دی ہیں، مدینہ، مکہ، یہاں کوفے کا راستہ، ہڑ کا لشکر کا آنا، پھر آپ کا کربلا کی زمین پہنچتے ہی خرید لینا۔ بنی اسد کو بلایا، ان سے زمین خریدی 60,000 درہم میں، ہے نا۔ آج میں نے ابھی کیلکولیٹ کیا تھا اس کو ریٹ کے اعتبار سے کہ چاندی کا ریٹ جو ہے یہاں آنے سے پہلے وہ کیا تھا، تو وہ 1 گرام چاندی 255 روپے کی بتائی ہمیں ہمارے موبائل نے۔ تو میں نے کیلکولیٹ کیا 60,000 درہم کتنے کا ہوگا، تو وہ 4.5 کروڑ روپے سے اوپر، 4.5 کروڑ روپے سے اوپر کی زمین ہے۔ کچھ 54 تھا، 4 کروڑ 54 لاکھ آپ نے خریدی، تو آپ اس کے مالک ہو گئے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ دوسرے کی زمین پر آ گئے تھے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ پر ایگریشن یا جارحیت کا الزام نہیں آنے پائے گا، آپ زمین خرید لیں۔ ایک بات اچھا دیکھیں، ماشاءاللہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، ایک اسلام میں ایک عجب تصور یہ بھی پیدا ہو گیا بات سے ہٹ کے کہ گویا اللہ پسند کرتا ہے وہ غریب ہوں، فقیر ہوں۔ نہیں بھائی، اگر غریب و فقیر بھی ہو جائیں تو اللہ کی اطاعت سے نہ ہٹیں، اللہ یہ چاہتا ہے، مگر چاہتا نہیں ہے۔ اب غریب و فقیر یہاں مجلس کر پائیں گے؟ آرگنائز کرنا ہے۔ اب ماشاءاللہ اتنے کولرز لگے ہیں اور اتنے اے سیز لگے ہیں، اتنا حصہ تقسیم ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مومنین آ رہے ہیں، چائے پلائی جا رہی ہے، سب کا مائکس ہیں، یہ بغیر پیسے کے ہو جائیں گے؟ اچھا آگے بڑھیے، اپنے یہاں دیکھ لیجئے آپ، پیسہ نہیں ہے فطرہ کہاں سے نکالیں گے؟ عید میں پیسہ نہیں ہے، افطار کس کو کروا دیں؟ مسجد میں افطار کیسے بھیج دیں؟ مسجد میں بجلی کا انتظام کیسے کر دیں؟
حج کرنے غریب لوگ جاتے ہیں کہ پیسے والے جاتے ہیں؟ خمس کون نکالے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا. زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا، ہے نا. اچھا ہم کہتے ہیں اہل بیت کی سیرت تھی، اہل بیت کے بارے میں بھی ہمارا خیال بڑا عجیب ہو جاتا ہے. حضرت علی نے خود فرمایا، بالکل صحیح کہا کہ میرے اس کرتے میں اتنے پیوند لگ گئے ہیں. جب کوفے کے حاکم دنیاوی حاکم تھے تو اتنے پیوند لگ گئے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس درزی سے کہاں کہوں کہ پیوند لگا دے. اس میں میرے مطلب اتنے پیوند لگ چکے ہیں. مگر امیر المومنین غریب آدمی کا نام نہیں ہے. آپ نے 1,00,000 کھجور کے پیڑ اپنی محنت اپنے خاندان اور متعلقین کے ساتھ تیار کیے تھے، اور اپنی زندگی میں 700 سے لے کے 1,000 غلام آزاد کیے ہیں خرید کر کے. اور غلام وہ اس طرح آزاد، میں جیسے کہتا ہوں نا، ارے آج آپ ابھی بقرعید ابھی تازہ گئی ہے مہینے بھر پہلے، بکرا کتنے کا ملتا ہے؟ یہاں ایک بکرا خریدنے میں آفت آ جاتی ہے. تو آدمی بکرے سے تو اوپر ہی ہوا، کنیز کو خریدنا ہے اور آزاد کرنا ہے. پھر علی ابن ابی طالب کا طریقہ یہ نہیں تھا. اگر میں کہتا ہوں یہ غلام کو، مان لیجئے کہ وہ بیچارہ نیگرو ہے، افریقہ کا آدمی ہے، اسے لکھنؤ میں آزاد کر دیا، نہ زبان جانتا ہے نہ ماحول جانتا ہے، سوائے بھیک مانگنے کے کھڑا ہو کے کیا کرے گا. مولا نے کوئی غلام اس طرح نہیں آزاد کیا، پہلے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا، کہ یعنی جس کو ہندی میں کہتے ہیں پنرواس، کیسے یہ اس کی زندگی گزرے گی. جناب میثم تمار ایک غلام کا نام ہے جو حضرت علی کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے، اور تمار کا مطلب ہے کھجور بیچنے والا. تو حضرت علی نے ان کا کھجور کا ٹریڈ ڈیولپ کیا، اور کوفے میں کبھی کبھی ان کی دکان پر بیٹھتے تھے. دیکھیں نا، جہاد خالی یہ نہیں ہوتا کہ تلوار لے کے آ گیا. تو کہنا یہ نہیں کہ یہ بھی نہیں، غربت بھی نہیں، مال ہے دولت ہے یہ بری نہیں، غلط طریقے سے نہ آئے کہ دودھ میں پانی ملایا جائے، دوا ڈپلیکیٹ بیچی جائے. ڈاکٹر صاحب اس آدمی کے لیے لکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کرواؤ جس کا ٹیسٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہی ٹیسٹ کروایا. وہ ٹیسٹ جہاں کیا گیا ہے وہ پوچھ رہا ہے کتنا لکھ دیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے کتنا لکھ دیں. اور اگر 5,000 کا ٹیسٹ ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے 40-50% ان کا ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں، تو بھائی اب جہاد نہیں کر رہے. اس جھنجھٹ میں 2 طرح کی فکریں ہیں، ایک حسین ابن علی کی ہے، ایک یزید کی فکر ہے. سوچ لیجئے کون والی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت نہ کریں اور پھر اپنے عمل سے اپنے مال سے سمجھیں کہ وہ جائز ہو گیا. آپ اس سے مجلس کر ڈالیے تو بھی کیا ہوگا، کر لیجئے. آپ اس سے افطار کروا دیجئے، ہو جائے گا. نہیں ہوگا، افطار بھی نہیں ہوگا، مجلس بھی نہیں ہوگی. ارے مومن تو وہ ہے جو ہاتھ اگر نجس ہو تو اس سے شبیہ تابوت کو نہیں چھوتا، جائے کہ مولا کے مشن کو ڈیمیج کر دے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس آپ سے تو جلدی بات کو عرض کرتا چلوں کہ قتال و جہاد، قتال جو ہے جہاد کا ایک شعبہ ہے کہ بھئی اب ضرورت پڑ ہی جائے تو ہم کیا کریں، کیا کیا جائے؟ حفاظت کی جائے گی، اپنی ڈیفنس کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت علی یہ کرتے بھی نا. بدر میں، احد میں ایک انسٹنس دے کر کے بس امام حسین اسلام کی بات آپ سے کروں گا. جنگ خندق جو ہے، دیکھیں جنگ خندق کہلاتی کیونکہ اس میں جناب سلمان کی ترکیب انہوں نے بتائی تھی کہ ہم لوگ خندق کھود دیتے تھے، کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھر جائے تو آدمی بہت مصیبت میں آ جاتا ہے. تو وہ مدینے کا ایک جو تھا یعنی لشکر سامنے رہے، خندق کھود دی جائے، آنے ہی نہیں پائے خندق.
تو وہ رمضان کے مہینے میں خندق کھودی گئی تھی، لوگ بے ہوش تک ہو گئے خندق کھودنے میں. خندق کھودی گئی اور ایسی گہری تھی کہ کوئی پار نہ کر پائے. اچھا پار کرنے والا کیا کرے گا؟ وہ پار کرنے کی کوشش کرے گا. ہم تیر کمان اٹھائیں گے، ماریں گے، وہیں پر ڈھیر ہو گئے، جیسے گن سے مار سکتے ہیں آج کے دور میں. خندق کھودنے کا جو آئیڈیا جناب سلمان کا ہے اور رسول اللہ نے اپروو کیا، کیا مقصد ہے؟ اب وہ کانفلکٹ کو اوائڈ کیا جائے. جب ادھر آ نہیں پائیں گے تو جنگ بھی نہیں ہو پائے گی، اپنے آپ عاجز ہو کے واپس چلے جائیں گے. یعنی یہ مقصد نہیں. اب ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ آنے تو دیکھیں کم بختوں کو، آج پھر نپٹ ہی لیتے ہیں. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اوائڈ کریں، کانفلکٹ اوائڈ کریں. جب انیویٹیبل ہو جائے، بالکل ناگزیر ہو جائے کہ اب اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوگا، تو آپ اپنا دفاع کریے، اپنا ڈیفنس کریے. اب وہ آپ نے جنگ، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. سارے گروہ آ گئے تھے، پتہ نہیں وہ مطلب یہودی بھی تھے اس میں وہ جو مسلمانوں کے دشمن مشرک تھے وہاں کے، وہ سب تھے، وہ سب آ گئے. اب جب وہ سب آ گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ کوشش کرتے رہے، دیکھتا رہا. وہ امر کافی دن گزر گئے، مہینوں، 10-15 دن، 20 دن. اب ادھر خالی بیٹھے کھانا پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بھی جا ہی نہیں سکتے، لڑیں کیسے؟ تو آدمی عاجز ہو جاتا ہے نا. تو جب وہ عاجز ہوا تو ان لوگوں نے، عمر ابن عبد ود تھا. ود ایک، اس کو کہتے ہیں بت ہے، جیسے ایک باطل خدا جو ہے، ود اس کا بت ہوا کرتا تھا مکے میں. تو اس کے باپ کا نام عبد ود تھا. جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، ویسے ود کا بندہ عبد ود. ود ایک بت تھا اور عمر اس کا بیٹا ہے. بڑا بہادر تھا. کسی صاحب نے اس کی بہادری کی بات بھی بتائی تھی کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا تو اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا تھا، 4 ٹانگوں کی اس ہاتھ میں لے کے اور بھگا دیا تھا ڈاکوؤں کو. ایسا آدمی تھا. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا، اور رمضان کا مہینہ تھا تو شاید میرے خیال میں کسی نے کام کرنے میں تھوڑی سی کمی چھوڑ دی ہوگی. تو جہاں سے اس کو وہ خندق دکھائی پڑی کم ہے، تو اپنے 2 یا 3 آدمی گھوڑے کدا کے آ گئے ادھر. اچھا 2 آدمی آ گئے یا 3، ادھر کتنے لوگ تھے؟ ارے اتنے آدمی تو خالی ہلڑ کر کے اینٹوں سے مار لیں. مگر اس کا اتنا ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ سب آپس میں جتنا ڈر بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ کہہ رہے تھے، اور وہ آیا خیمے پر آواز دے رہا ہے، مسلمانوں تمہارا تو خیال یہ ہے نا، تمہارا خیال یہ ہے کہ اگر مجھے مار لوگے تو غازی ہو، اور اگر میرے ہاتھ سے مر جاؤ گے تو شہید ہو، جنت میں جاؤ گے. کون ہے جو جنت میں جائے؟ بتائیے. یعنی جذبات کو ابھار بھی رہا ہے. حضور نے پوچھا کون ہے اس کتے کے لیے؟ یعنی اتنا ناراض ہو گئے اس کی بدتمیزی اور بے ادبی پر کہ اس کتے کے لیے کون ہے. اب کون ہوگا بتائیے؟ کون کھڑا ہو؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، میں ڈال دیا. پھر پوچھا، حضور اس لیے کرتے تھے کہ بعد میں نہ ہو، ارے ہم سوچ ہی رہے تھے، وہ علی بابا چھوٹے تھے، بچپنے میں کھڑے ہو گئے. تو رسول اللہ پہلی بار میں امیر المومنین کو کام سونپتے بھی نہیں تھے. دوبارہ اس نے پھر، جب وہ چیخ رہا ہے، ڈنڈے مار رہا تھا خیمے کے باہر. اب بتائیے، وہ نیزہ چپ ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کون ہے جنت جانے کا، کون مشتاق ہے؟ مگر کوئی آدمی. تبھی تو ہم حسین کے سپاہیوں سے عشق کرتے ہیں. یہ کوئی کہہ سکتا تھا پہنچ کے کہ کہاں ہے حسین؟ حبیب ابن مظاہر امام حسین کے وہ صحابی، اللہم صلی علی محمد. تو وہ میں نے کہا کہ وہ یہ سب کہہ رہا تھا. پھر رسول اللہ نے کہا، وہ کھڑے ہو گئے تیسری بار. پھر چلی جب کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا، جانتے ہو یہ عمر ہے؟ تو مولا نے کہا، اب جوش ہے. مولا نے کہا یہ عمر ہے تو ہوا کرے میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں. خوف نہیں. رسول اللہ نے امیر المومنین کو تیار کیا اور امامہ پہنایا اور روانہ کیا.
جاؤ. اور چلے. اور جب آپ روانہ ہوئے تیزی سے، جب روانہ ہوئے جہاں سے وہ چیخ رہا تھا کھڑا ہوا، یعنی خندق کے ادھر ہی ہے، ادھر ہے نہیں، کھڑا ہوا تھا. تو جیسے ہی جب آپ روانہ ہوئے تو وہ تھا، اور لوگ بھی چلے دیکھنے کے لیے کہ اب تو مقابلہ ہی ہے، دیکھا جائے کیا ہوتا ہے، کہ اب کوئی لڑائی تو ہے نہیں، لڑائی تو انہی دونوں میں ہوگی. امیر المومنین پہنچے. اب اتنے غصے میں آنا چاہیے نا، کوئی بدتمیزی کر چکا ہے، مگر آپ نے آنے کے بعد یعنی وائلنس کا طریقہ نہیں پکڑا، کہ آپ نے کوئی وہ نہیں کیا. پہنچے، جو اس سے گفتگو شروع ہوئی تو عمر گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، آپ پیدل گئے. اچھا، ہمارے علماء کہتے ہیں، اسی سے ہم بھی کہتے ہیں، کہ رسول اللہ نے کہا تھا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو حضرت علی اگر گھوڑے پر بھی جاتے تو وہ گھوڑا تو نہ مومن ہو سکتا ہے نہ کافر ہو سکتا ہے. تو آپ پیدل چلے گئے، وہاں تک پیدل چلے گئے. اس سے پوچھا، عمر سے پوچھا وہاں پر، کہ میں نے سنا تم 3 باتوں میں جس سے لڑتے ہو، 3 باتوں میں ایک بات مان لیتے ہو. کہا جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، میں ایک بات مان لیتا ہوں. بولیے کیا ہے؟ کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اگر کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لڑائی تو یہیں ختم ہو گئی، وائلنس کی کوئی جگہ ہی نہ رہ گئی. اس نے کہا اگر یہی ہوتا تو میں لڑنے کے لیے کیوں آتا؟ تو مولا نے کہا واپس چلے جاؤ. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، یہ مان لو کہ واپس چلے جاؤ. اچھا، واپس جائے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا جائے گا، ماتم واتم کرتا ہوا، یا حسین، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے وہ واپس جائے گا تو اسلام پر نہیں جائے گا، اپنے اسی عبد ود ہے تو ود ہی کی پوجا کرتا ہوا یہاں سے جائے گا، تو آسانی سے جائے گا نہیں. تو اس کا مطلب ہے مولا نے غیر مسلم کے بھی حق حیات کو تسلیم کیا ہے، کہ اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. وہ کہتا واپس بھی نہیں جاؤں گا، تو پھر مولا کیا کرتے بتائیے؟ نہ وہ اس مشن کو مانے گا، نہ واپس جانے کو تیار ہے. تو آپ نے کہا پھر گھوڑے سے اتر آؤ. اب میں علماء فرماتے ہیں گھوڑے سے اس لیے اتار لیا کہ گھوڑا کافر بھی نہیں ہوتا، تو اب اس کو کل کفر بنانا تھا کہ کل ایمان کے مقابلے میں آ رہا ہے تو ہو جائے پھر، اب ہے نا. اب آپ بتائیے امیر المومنین، وہ بالکل اب تفصیل نہیں پڑھ سکتا ہوں میں کہ آپ نے حملہ کیا، وہ سب کافی دیر تلوار چلی. بہادر آدمی تھا، ایسا نہیں تھا، کافی لڑا، بلکہ اس کی ایک ضربت آپ کے سر پر پڑ بھی گئی تھی، میں ادھر ادھر میں، جس سے خون بہ رہا تھا، تو وہ ہلکا ہلکا جیسے وہ آپ نے اسے مارا. اچھا، مولا ایک بات سے ناراض تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ اس نے گھوڑے پر اسے اترتے وقت ایک بہادری یہ بھی ہوتی تھی کہ مارا تلوار کا وار تو گھوڑے کے پیر کٹ گئے. شاید اس لیے کہ تو جانے سے پہلے امام عادل سے وہ سزا لے لے جو تو نے ایک جانور پر کی ہے جس کی کوئی غلطی نہیں تھی. تو نے اس کے پیر کاٹے ہیں تو رخصت کرنے سے پہلے تجھے تیرے پیر کاٹ دوں. اس کے بعد جب مقابلہ ہونے لگا آخر میں آپ نے اس کو پٹک دیا عمر کو، اور عمر کا سر کاٹنا چاہتے تھے. جیسے ہی آپ نے عمر کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا، اس نے، اب ہم لوگ یہی تب تو کہتے ہیں کہ لعاب دہن، لعاب دہن کیا ہے؟ تھوک، جو منہ میں جمع کرے ہوگا وہ تھوک ہے، یعنی جس کو انگریزی میں کہیں اسپٹ کرنا ہے، اس کو تھوکنا ہے معاذ اللہ. تو لعاب دہن اپنے منہ میں جمع کیا. لیکن ایک بات بتائیے، بہادر آدمی تھا، بھگوڑا نہیں تھا. مرتے مرتے، ورنہ اگر مشکل منزل میں آدمی آ جائے تو منہ خشک ہو جاتا ہے، تھوک کا کیا سوال پیدا ہوگا کہ وہ تھوک جمع کر لے. وہ اتنا تھوک جمع کر لے کہ اس نے اچھالا حضرت کی طرف، آپ اس کا سر کاٹنے والے تھے، حضرت کی طرف اچھالا. تو جیسے ہی اس نے یہ منزل آئی تو امیر المومنین اس کے سینے سے اتر آئے، اٹھے. اب اس کو خود حیرت ہوئی، ارے وہ تو گویا آپ کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے معاذ اللہ لعاب دہن آپ کی طرف پھینکا، آپ اتر آئے، ٹہلنے لگے.
اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، مجھے تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا میں تمہیں خدا کے لیے قتل کر رہا تھا، اب مجھے غصہ آ گیا تمہاری اس حرکت پر، اور جب غصہ آ گیا تو میرا نفس شامل ہو گیا، اگر میں قتل کروں تو میں اپنے نفس کے لیے کروں۔ اسلام کا قتال یہ ہوتا ہے، خالی مار دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو تلوار چلے گی، جو ویپن چلے گا وہ اللہ کے لیے چلے گا، صرف مارنا نہیں ہوتا۔ ابھی کسی حد پر ایران میں آپ نے یہ دیکھ لیا ہے، اس منزل پر آ کر کے کہ دیکھتے وقت وہ بھی کر سکتے تھے، اگر تم ہمارے اسکول کے بچوں کو مار سکتے ہو تو ہم بھی تمہارے اسکول کے بچوں کو مار سکتے ہیں، مگر یہ کیا نہیں، کہ جن سے کوئی مطلب نہیں ان سے نہیں، اپنا غصے میں نہیں آ گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مزاج قتال کا ہے جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں بھی دکھا دیا۔ آخری منزل تک آپ نے وائلنس نہیں ہونے دیا، تشدد نہیں۔ اب ان کو لگتا ہوگا کہ کمزور قسم کے آدمی ہیں، بالکل دیکھیے دبتے چلے جا رہے ہیں، کوئی طاقت واقت تو ہے نہیں ہے، مگر آپ نے پوری۔ اچھا اگر آپ ماشاء اللہ مجمع بافہم مجمع، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں کے، ایلیٹ طبقہ یہاں پر موجود ہے علاقے کے اعتبار سے بھی، اور ہمارے دوسرے قوم کے افراد، دوسرے مذہب کے لوگ بھی موجود ہیں جو حسینی ہیں فکر کے اعتبار سے۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کو جو میں تصویر بنا رہا ہوں، حر کا لشکر آیا، اس نے لجام فرس پر جب ہاتھ ڈال دیا، نہیں آپ جائیں گے نہیں، ان کے پاس 1000 آدمی تھے، چلیے امام کے پاس 150-200 آدمی تھے، جنگ ہوئی، تھوڑی دیر کو ہم مانے لیتے ہیں کہ حر کی فوجیوں نے مار ڈالا، سب کو قتل کر دیا، امام عالی مقام کی بھی شہادت ہو گئی۔ شہادت کاہے کے لیے ہوئی؟ ایک دستہ کوفے سے آیا تھا یزید کا گرفتاری کے لیے، یہ کہہ رہے تھے ہم گرفتار نہیں ہوں گے، اسی میں ختم ہو گئے۔ ٹھیک، کربلا میں اس پر جھنجھٹ ہو رہی ہے کہ یہاں تمہارا خیمہ برپا نہیں ہوگا۔ کل تاریخ کیا لکھی جاتی اگر یہ ہوتا کہ اس پر جنگ ہو جاتی؟ وہ لوگ کہہ رہے تھے نا، آپ کے ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی مجمع یہ لوگ کم ہیں، مار ڈالیں گے ان لوگوں کو۔ تو حسین کیوں لڑے تھے؟ دریا کے کنارے پر خیمے لگانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد 7ویں کو پانی بند ہو گیا، بچے پیاس سے التش کر رہے تھے، حسین لڑ گئے۔ کیوں لڑے تھے امام حسین؟ پانی نہیں تھا خیمے میں۔ یعنی جتنی مادی چیزیں ہیں، جنگ کی وجہ مادی، خیمہ دریا کے کنارے ہو، پیاسے ہیں بچے، حملہ ہوا، وہ لوگ یہاں تک کہ بعض جگہوں پر رات کا وقت تھا، امام عالی مقام کا، بس آپ کی رحمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، رات کا وقت ہے بالکل، آپ نے بھی خندق کھدوائی تھی خیمے کے پیچھے کربلا میں تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، اس میں لکڑیاں ڈال دی تھیں جس میں اسی لشکر نے آگ لگوا دی، اور اس کو کہہ رہا ہے، شمر کہہ رہا ہے حسین دنیا میں ہی اپنی آگ کا انتظام کر لیا، بتائیے اب برداشت تو نہیں۔ اور مسلم ابن اوسجہ اسدی کہہ رہے ہیں فرزند رسول، صحابی رسول تھے، اور کیا نشانہ تھا؟ کہا یہ میری زد پر ہے شمر، مار دوں؟ حضرت نے فرمایا میں جنگ میں شروع نہیں کروں گا، ورنہ کیا ہوتا؟ وہ بدتمیزی کی باتیں کر رہا تھا، انہوں نے تیر مارا، پھر لڑائی ہو گئی، پھر سب مر گئے اور شہید ہو گئے۔ امام نے روز عاشورہ اپنا خطبہ دے کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم اس بات کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے مشن کو، اللہ کے دین کو، رسول کے مشن کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو کربلا کسی زمین کے، جائیداد کے، طاقت کے، تخت کے لیے نہیں لڑی گئی، کسی مادی چیز کے لیے، بلکہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ اسی لیے آج تک کربلا باقی بھی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ عزاداران حسین، میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ اب دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے، اور بس میں صاحبی کے چند جملے آپ سے کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ خدا کرے کہ میں جو بات کنوے کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات پہنچانا چاہتا تھا، وہ پہنچ گئی ہو آپ تک، کہ کوئی جہاد، بدر و احد، خیبر، جس میں معصوم ہے،
کبھی بھی مال کے لیے نہیں ہوا، یا دفاع میں ہوا ہے، یا کسی بڑے کاز کے لیے ہوا ہے. کوئی ایسی لڑائی نہیں. وہ خیبر ہو، خندق ہو، بدر ہو، احد ہو، یہاں صفین، جمل، نہروان، سب کے ساتھ یہی. امام علی مقام کربلا کے راستے میں تھے، بس ایک مرتبہ کچھ غنودگی آپ پر آئی، جیسے آدمی سو جاتا ہے دن میں، ہلکا سا جھپکی جس کو لینا مایا کہتے ہیں، اور اس سے چونکے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جو مصیبت کے وقت کہا جاتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اسی طرف لوٹے جائیں گے، وہ جیسے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت علی اکبر جو باپ کے لیے سائے کی طرح لگے رہتے تھے، دوڑ کے آئے، کہا بابا یہ کلمہ جو کہلاتا ہے سینٹنس، کلمہ کا معنی سینٹنس، کلمہ استرجاع کہلاتا ہے. یہ ٹیکنیکلی عربی میں کہ واپسی کا کلمہ کہ ہم سب کسی کے مرنے کی اطلاع آئی تو کہا انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، ہم بھی وہیں واپس جائیں گے. ٹھیک ہے، انا للہ و انا. حضرت علی اکبر دوڑ کے آئے، بابا یہ آپ نے کلمہ استرجاع کیوں اپنی زبان پر جاری کر دیا؟ امام علی مقام نے کہا بیٹا ایسا لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہے، جب میں تھوڑا سا غنودگی میں آ گیا تھا کہ یہ آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے بڑھ رہی ہے. وہ گریا کرتے اور رونے لگتے. انہوں نے کیا کہا؟ ارشاد فرمایا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ سوال نہیں ہے. میں جیسے ان بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوان بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ماتم کیا کیجئے، آپ لوگ رویا کیجئے، آپ لوگ نوحے پڑھا کیجئے، تو یہی مجمع بھی چیخ پڑے گا کہ کیا ہم نہیں کرتے؟ یعنی یہ تو ہم کرتے ہی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حسین سے محبت کیا کیجئے. آپ سے کہوں تو آپ کیا کہیں گے کہ ارے ہم کرتے ہیں کیا؟ تو ابھی اس کا ایک سوال طریقہ یہ تھا کیا ہم نہیں کرتے؟ حضرت نے ویسے ہی فرمایا بلا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں. فرمایا پھر ہمیں موت کا کیا ڈر، چاہے ہم موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں. یہ ایک جوان ابھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، پورے جذبات ہیں، مگر کربلا کے میدان میں یہ جوان آ گیا ہے. ایسی محبت کیا تھا؟ صرف یہ نہیں، جب امام حسین نے رخصت کیا حضرت علی اکبر کو تو ایسا تو کسی کو رخصت ہی نہیں کیا. بس آپ متوجہ ہیں، ایسا کسی کو نہیں رخصت کیا جیسے جناب علی اکبر کو رخصت کیا. ہماری عزادار خواتین بیٹھی ہیں، ان کے بچے اللہ سلامت رکھے، جوانوں کو، بچوں کو، ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر قائم رہے. مگر ماں کو کتنی تقویت ہوتی ہے بیٹے سے، بیٹا جو ہوتا ہے کیسی تقویت اس سے ہوتی ہے. اور علی اکبر کے لیے تو یہ ملتا ہے کہ وہ خالی جناب لیلا کے نہیں لڑکے تھے. تو بعض روایات تو ہیں کہ جناب لیلا نے جناب زینب کی آغوش میں دے دیا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے. اور ہمارے بعض ذاکرین پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب رخصت کے لیے حضرت علی اکبر آئے تھے اور ماں سے کہا تھا تو کہا اپنی ماں سے پوچھو. یعنی آپ فطری طور پر حضرت علی اکبر کی ماں تھیں نیچر کے حساب سے، مگر عملاً جناب زینب نے حضرت اون و محمد کو ویسا نہیں چاہا جیسا حضرت علی اکبر کو چاہا. خود حسین کتنا چاہتے تھے، بہت بڑا شعر کہہ دیا ہے کسی شخص نے. آپ بتائیے جہاں ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا، ان کے سر پھینک دیے اگر شہادت کے بعد، وہاں حسین کس منزل پر تھے؟ تو وہ ارشاد فرمایا کہ شہ کو غم تھا شبیہ احمد کا، کب وہ روتے تھے اپنے اکبر کو. اپنے بیٹے کو نہیں رو رہے تھے، رسول اللہ کی شبیہ مٹ گئی، رسول اللہ کی شبیہ چلی گئی. اسی لیے جب حضرت علی اکبر کسی کو نہیں کہا،
حضرت عباس سے جب بات کہی ہے تو کہا ہے جاؤ اپنی بھتیجی کی پیاس کا انتظام کرو، یہ تو کہا ہے، رخصت کرنے کے لیے نہیں کہا۔ حضرت علی اکبر کو رخصت کرنے کے لیے بھیجا خیمے کے اندر، جاؤ اجازت لو چلے آؤ، تاکہ تسکین ہو جائے لوگوں کو۔ جناب علی اکبر تشریف لائے خیمے سے۔ اب حمید ابن مسلم جو وہاں سپاہی تھا، وہ رپورٹنگ پر تھا، جو لکھتا رہتا تھا وہاں کی کیفیتوں کو، وہ لکھتا ہے کہ جب علی اکبر گئے وہ خیمے سے نکلنے لگے تو میں نے دیکھا 6 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور خیمے کا پردہ گر گیا۔ تو میں نے اندازہ کیا کہ یہ جوان سمجھا بجھا کے نکلنا چاہتا ہے، مگر بیویاں روک لیتی ہیں، نکل نہیں پا رہا ہے۔ پھر جاتی 6 بار کے بعد باہر آئے۔ جب باہر آئے تو اب بھی اس طرح امام نے نہیں رخصت کیا، بلکہ رسول اللہ کا عمامہ سر پر رکھ دیا۔ علی اکبر کے سر پر رسول اللہ کا عمامہ رکھا، اپنا خاص گھوڑا جو بعض مرثیوں میں اس کو عقاب کہا گیا، جو بہت تیز چلنے والا ہو، عقاب، اس پر سوار کیا۔ جب دیکھے یہ سب کیا، اور اب حضرت عباس کے روانہ ہونے پر بھی یہ نہیں کہا جو مسئلہ نہیں ہو، ہاتھ پالنے والے تو گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ۔ صورت میں تو مانی بات ہے کہ آپ امام حسین کے بیٹے تھے، تو صورت میں بزرگوں سے صورت مل جانا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، مگر سیرت میں امام فرما رہے ہیں اور امام برحق کہہ رہا ہے، کیونکہ سیرت کا تعلق اخلاق و کردار سے ہوتا ہے۔ جس نبی کے اخلاق کے لیے کہا جا رہا ہو کہ آپ کا اخلاق کامل ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اللہ کے لیے قرآن کہہ رہا آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس سے سیرت میں مشابہ ہے، وہ جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی جناب علی اکبر سوار ہوئے، گھوڑا چلا تیزی سے آگے کی طرف جانے لگا۔ ایک مرتبہ شہزادے نے، ہو سکتا ہے دیکھنا چاہتے ہو کہ بابا کس حال میں ہیں، پیچھے پلٹ کے دیکھا حسین پیچھے دوڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے، یہ باپ نہیں دوڑ رہا، شبیہ رسول جا رہی ہے، امام شبیہ رسول۔ کہا بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، آپ تو پیاسے ہیں، آپ نے رخصت کر دیا، اب مجھے جانے دیجئے، اجازت دے دیجئے۔ کہا میرے لال چلے جاؤ، مگر جب تک سامنے ہو مڑ کے دیکھتے رہنا، حضرت علی اکبر آئے، میدان قتال میں آئے، اور آپ نے جنگی زبردست لڑائی لڑی، زبردست جنگ۔ ارے علی ابن ابی طالب کا پوتا تھا، علی ایک نام تھا، صورت اور سیرت میں رب نبی کا مشابہ تھا، کیسے جنگ نہ کرتے، جنگ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ بلندی پر تھے امام، اونچائی پر تھے، اور جناب لیلا مادر حضرت علی اکبر خیمے کے در سے اپنے امام، اپنے شوہر، اپنے آقا کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگیں کہ میرے بیٹے کی خیر تو ہے، آپ کا چہرہ بدل رہا ہے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، میرا بیٹا خیریت سے ہے۔ حضرت نے فرمایا لیلا تمہارا بیٹا خیریت سے، مگر اس کے مقابلے میں ایک نامی پہلوان آ گیا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، میرا بیٹا جو ہے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آمنے سامنے کی جنگ میں میرا بیٹا کسی سے شکست کھا جائے۔ میرے جد رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے بارے میں رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ جو خیمے میں علی اکبر کے لیے دعا کرو، پلٹ کے خیمے میں آئیں، بیبیوں سے کہا بیبیوں آ جاؤ، میں ایک دعا کرنے جا رہے ہوں، تم آمین کہنا۔ یہ سارا مجمع، یہ بیبیاں بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں۔ اگر وہ امام نے اتنی بڑی گارنٹی دے دی تھی، اگر وہ عام عورت اور بیوی ہوتی
تو کہتی پالنے والے میرے علی اکبر کو زندگی دے دے، میرے علی اکبر کو بچا لے، مگر یہ نہیں فرمایا، ہاتھ اٹھا کے کہا اے یعقوب کی طرف یوسف کو پلٹانے والے، میرے یوسف کو پلٹا دے، ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو آ جائے۔ اور اب بیان کیا جاتا ہے شہزادے نے ماں کی دعا کا اثر تھا، ورنہ کوئی ہونے والا، اور ایسا شجاع پلٹتا نہیں ہے، ایسی ہمت سے لڑ رہے تھے، قتل کر دیا، اس پہلوان کو قتل کیا۔ اس کے بعد پلٹے، امام کے قریب آئے، اور امام نے دیکھا کہ علی اکبر خیر کا بابا پیاس نے مار ڈالا، اور اس لڑائی میں ماشاءاللہ مجمع بیٹھا ہے، اس گرمی میں ہم لوگ جب شیروانی پہن لیتے ہیں تو عجیب حال ہو جاتا ہے، اگر زرہ ہو لوہے کی اور عالم ہو یہاں سے زیادہ گرمی ہو، سورج سامنے ہو، اوپر سے سورج پڑ رہا ہو، دھوپ پڑ رہی ہو، کیا گرمی کا عالم تھا، کہ گرانی آہن کہتے ہیں لوہے کو، لوہے کی گرانی نہیں ہے، جو لوہا ہے سب اوپر نیچے، اس نے مار ڈالا۔ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کی سبیل ہو جاتی، اگر ایک جرعہ آپ کی سبیل ہو جاتی تو آج وہ لڑائی لڑتا، ایسی جنگ کرتا کہ جو یادگار جنگ ہوتی۔ صاحبان نظر تشریف فرمائے، میں نے آپ سے ایک دن پہلے بھی کہا تھا، شہزادے نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا اگر ایک گھونٹ پانی کی سبیل ہو جاتی، شاید اسی لیے عزادار جہاں پانی پلانے کے لیے کوئی نظام بناتے ہیں تو اس کا نام ہی سبیل رکھتے ہیں۔ گوئے شہزادے وہ تو ہم نہیں تھے کہ ہم آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتے، مگر آپ کی یاد میں یہ سبیل یہاں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں امام نے فرمایا علی اکبر میرا لال، یہاں تو تمہارا ننھا سا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، یہاں تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے پانی کا، اچھا ایسا کرو تم اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ میں تو کہتا ہوں پھر سیرت پہ حسین عمل کر رہے تھے، رسول اللہ اپنی زبان حسین کو چساتے تھے بچپن میں، اب یہ شبہم شبیہ رسول ہے، کہہ رہے ہیں تو اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان جیسے ہی دہن رسول میں دی، فوراً زبان کھینچی کہ بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں، آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ اچھا جا، تو امام نے فرمایا اچھا علی اکبر جاؤ، تمہارے بدنام اور تمہارے بابا تمہیں سیراب کریں گے۔ گھوڑے پر بیٹھے بہادری کے ساتھ پھر حملہ کیا، دشمنوں کو تہہ تیغ کر رہے تھے۔ ابن مرہ ملعون جو ہے وہ کہتا ہے ابھی یہ جوان گزرے گا میرے پاس سے تو میں اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھا دوں گا۔ چھپا ہوا تھا، سامنے سے نہیں حملہ کیا ہے، پشت سے جو نیزہ مارا تھا وہ کلیجے میں چبھا تھا، پشت سے نیزہ مارا۔ علی اکبر نے تیورا کر کے گھوڑے کی گلے میں اپنی باہیں ڈالی، اب جدھر جدھر رہوار جا رہا ہے تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، تبر مارا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں جوان کا کیا حال ہونا چاہیے۔ بس ایک آخری منزل آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ، خدا تمام لوگوں کی اولادوں کو سلامت رکھے، ان کے جوانوں کو سلامت رکھے، ان کو صحت دے، ان کو اطاعت گزار بنائے والدین کا۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی ان جوانوں، دیکھو حسین کے اس لاڈلے سے سبق حاصل کرو، ہر گرنے والا کربلا میں امام کو آواز دیتا تھا، کوئی کہتا تھا یا قادرکنی، کوئی کہتا تھا یا مولا ادرکنی، کوئی چچا کو پکارتا تھا، کوئی بھائی کو پکار۔ دو شخصیتیں ہیں کربلا میں جنہوں نے حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، ایک حضرت عباس، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جب حسین گئے حضرت عباس کو دیکھا تو مشکیزہ دانتوں میں دبا ہوا تھا جیسے کوئی پکڑے ہو، تو اگر پکارتے تو مشکیزہ چھوٹ جاتا، اس کا مطلب ہے نہیں آواز دی۔ جناب علی اکبر نے آواز تو نہیں دی، مگر ارباب کرم یہ بھی تو تھا کہ بابا کو بتا تو دیں کہ رخصت ہو گیا میں،
میری شہادت ہو گئی تو اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ بابا میری مدد کے لیے آئیے، زبان میں اتنے کانٹے پڑے ہوئے ہیں. وہیں سے جناب علی اکبر نے کہا یا بتا علیک من السلام. دیکھیں اب ماشاءاللہ تھوڑی بہت عربی جاننے والے ہیں. اگر میں کہہ دوں آپ سے سلام کرنے کے لیے السلام علیکم تو آپ پر جواب سلام واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں سلام کروں کہ وعلیکم السلام پلٹ دوں یا بتا علیک من السلام، جواب دینے کی ضرورت نہیں، زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. بابا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہیں. یا بتا علیک من السلام بخبر لے سمجھ لیجئے کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا. حسین چلے اور بعض روایات میں یہ کہ بار بار کہتے تھے والی اکبرہ یا والی، تو یا علی بلکہ کہتے تھے یا علی یا علی، کئی مرتبہ آواز دی. اور بعض راوی کہتے ہیں کہ ایسے جا رہے تھے جیسے شیر اندھا ہو گیا ہو کہ اسے راستہ نہیں سوجھ رہا ہے. یا علی یا علی. تو علماء کہتے ہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا حسین نجف کے علی کو پکار رہے تھے یا کربلا کے علی کو پکار رہے تھے کہ بابا میری خبر دیجیے، ذرا پکڑ لیجیے، میں علی اکبر کے لاشے پر جا رہا ہوں. مگر ارباب کرم حسین آئے، اور آئے تو اس عالم میں آئے کہ اس صورت سے آ رہے تھے. علامہ الحر عاملی لکھتے ہیں، بزرگ عالم، کہ جب 5 قدم یا 7 قدم رہ گئے تھے علی اکبر سے، 5 قدم یا 7 قدم رہ گئے تھے تو کھڑے نہیں رہ سکے. جیسے ایک بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے ویسے ہی کوہنیوں کا سہارا لیے ہوئے گھسکتے ہوئے علی اکبر کے پاس آئے اور عجیب بات کہی یا بتا علیک السلام کہنے والے یا بنیا للدنیا بعدک لفا، اے میرے بیٹے تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے. اس کے بعد ارشاد فرمائے میرے لال، دیکھا بار بار علی اکبر کروٹیں بدلتے ہیں. ابھی جو آدمی راستہ نہیں دیکھ پا رہا، میرے لال سینے پر کیوں ہاتھ رکھے ہوئے ہو، سینے پر کیوں ہاتھ رکھے ہوئے؟ جناب علی اکبر نے ارشاد بابا برچھی کی انی ٹوٹ گئی ہے جو بہت اذیت دے رہی ہے. بابا اگر یہ نکل جاتی تو سکون ہو جاتا. میں کہتا ہوں اس سے پہلے کیا حسین کو سہارا دیا. بابا یہ دیکھیے نانا کھڑے ہوئے ہیں، یہ بابا کھڑے ہوئے ہیں، یہ حسن مشتبہ ہے، اور بابا کے ہاتھوں میں 2 جام ہیں کوثر کے. کہتے ہیں علی اکبر ایک تیرے لیے ہے ایک میرے حسین کے لیے، تاکہ بابا کو یہ یقین ہو جائے کہ اب اس کی پیاس علی اکبر کی بجھ گئی. بابا سے کہا نکال دیجئے. میں کہتا ہوں واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت بڑے کام ہوئے ہیں. خیبر کا در علی ابن ابی طالب نے اکھاڑ دیا، وہ شجاعت کا کارنامہ. جوان بیٹے کے سینے سے اس عالم میں برچھی کا پھل کھینچنا. میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے، سرجن کو اپنی اولاد کا آپریشن خود نہیں کرتے، دوسروں سے کرواتے ہیں. حسین کے پاس تو کوئی بچہ ہی نہیں تھا، گھٹنے توڑ کے بیٹھ گئے. گھٹنے توڑ کے بیٹھنے کے بعد سینے میں ہاتھ ڈالا اور اس پھل کو نکالنے میں کلیجہ باہر آ گیا. میں کہتا ہوں میرے مولا اب آپ کیا کہیں گے؟ حسین یہی شاید آواز نے میں یہی کہوں گا یا بنیا للدنیا بعدک لفا، یا بنیا للدنیا بعدک لفا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.